السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ بالا خاتون کو کئی قبیلے میں دیکھیں گے جو کہ اپنی خادمہ سے کہتی ہے اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور بس اب عثمان صاحب کے بیٹے کی پیدائش قریب ہے۔ اس کے بعد خادمہ کہتی ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ابھی وہ باہر جانے لگتی ہے کہ بالا خاتون کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو خاتون کہتی ہے کہ میں سلجان خاتون کو بلا کر لاتی ہوں۔ سلجان خاتون باہر ایک خاتون سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، میں نے دیکھا یہ کام صحیح طریقے سے کر رہی تھی، تم نے ان کی رہنمائی اچھے طریقے سے نہیں کی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اور دوسری خاتونوں سے بھی کہتی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ خاتون ان لڑکیوں کو ڈانٹ رہی ہے تو تم نے کیوں نہیں ان کی مدد کی؟ تم خاموش کیوں رہی ہو؟ جب ظلم ہو رہا تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری خاتون آتی ہے اور کہتی ہے سلجان خاتون، بالا خاتون کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو ان کو چل کر کے دیکھنا چاہیے۔ سلجان کہتی ہے چلو لڑکیوں جلدی سے آ جاؤ، پانی گرم کرو، ہمیں ابھی بہت سا کام کرنا ہے۔ ملن خاتون اپنے خیمے میں ہوتی ہے اور پھر ارحان کو کہانی سنا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے ارحان تم کتنی جلدی جلدی بڑے ہو گئے، اور پھر ارحان کو کہانی سناتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں ایک بڑا آدمی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، میری یہی خواہش ہے، تم بڑے ہوگے اور بڑے ہو کر کے ایک بڑے سردار بنو گے۔ اتنی دیر میں آئیگل خاتون اندر آتی ہے اور کہتی ہے یہ اچھی خبر ہے ملن خاتون جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ بالا خاتون ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی ہے، ہم سب کو چل کر دیکھنا چاہیے، ان کے پیدائش کی ولادت قریب آ گئی ہے، ان کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں جانا ہوگا۔ تو ملہن کہتی ہے اچھا تم جلدی سے چلو، بس میں بھی آتی ہوں۔ اس کے جاتے ملہن خاتون ارحان سے کہتی ہے چلو ارحان دیکھتے ہیں تمہارا بھائی ہوتا ہے یا تمہاری بہن۔ اس کے بعد سب خواتین بالا کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور اسے جا کر کے حوصلہ دیتی ہیں کہ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ادھر سے عثمان صاحب پر وزیر عالم شاہ حملہ کر دیتا ہے، تو عثمان صاحب اپنی حفاظت کرتے ہیں اور تیر اندازی دوسری طرف کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ادھر سے بھاگتے بھاگتے گہاتو تھک جاتا ہے اور جنگل میں ایک جانب رک جاتا ہے، تھوڑا سا درخت کا سہارا لیتا ہے، پھر اپنے کمانڈر سے کہتا ہے کہ چلو۔ عثمان صاحب درخت کے پیچھے ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ زخمی بھی ہو گئے ہوتے ہیں۔ تب عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں تم وزیر عالم شاہ کو پکڑو، اور خود ترگت کو لے کر کے گہاتو کی جانب چلے جاتے ہیں۔ ادھر سے کونور پہنچ جاتا ہے عالم شاہ کے پاس۔ عالم شاہ کہتا ہے کونور تم جلدی سے جاؤ عثمان کے پیچھے، زندہ یا مردہ، میرے پاس عثمان کو لے کر کے آؤ۔ ادھر سے تمام سپاہی عثمان صاحب کے پکڑے جاتے ہیں کیونکہ وزیر کے پاس زیادہ سپاہی آئے گئے ہوتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے میں بغیر کسی وجہ کے اپنے سپاہیوں کو نہیں مروانا چاہتا، ارگوس ہمارے سپاہیوں سے کہو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عالم شاہ کے پاس ایک نیا شخص آتا ہے جس کا نام اربے ہوتا ہے، اسے صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا۔ عالم شاہ کہتا ہے مجھے کونور پر شک ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ۔ اربے کہتے ہیں کونور میرا اچھا دوست ہے، لیکن اگر غدار کر رہا ہے، اگر وہ غداری کر رہا ہے تو اس کی سزا ایک ہوگی، میں آپ کو خبر کروں گا، جس لمحے اس کی غلطی نظر آئی اس کا سر آپ کے سامنے ہوگا۔ عالم شاہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ادھر سے عثمان صاحب کو گہاتو کا سوراخ مل جاتا ہے تو عثمان کہتا ہے میرا غصہ کم نہیں ہوگا گہاتو، تم بھاگ نہیں سکتے۔ گہاتو ایک جگہ جا کر کے رکتا ہے اور اپنا تیر نکالتا ہے اور کہتا ہے عثمان تم آؤ میرے پیچھے، میں مروں گا نہیں کیونکہ میں نے ہی تو تم سب کو مارنا ہے۔ اس کے بعد عالم شاہ عثمان کے تمام سپاہیوں کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے تم سب باغی ہو، تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ جرکتا زخمی ہوتا ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اس پر ظلم کرنے جاتا ہے تو تمام سپاہی کہتے ہیں ایسا مت کرو۔ وہ سپاہیوں کے سروں پر پاؤں رکھتا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور کہتا ہے تم سب لوگوں کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے یہ باغی ہیں، ان سب کو ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پر ان کو لے جانا چاہیے۔ ادھر سے عثمان صاحب اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر گہاتو نے اپنا تیر نکالا ہوتا ہے، تو عثمان کہتا ہے گہاتو زیادہ دور نہیں بھاگ سکتا۔ اتنی دیر میں عثمان صاحب گہاتو کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ گہاتو کہتا ہے عثمان تم لیٹ ہو گئے، اب مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ اتنی دیر میں تمام منگول ارد گرد سے آتے ہیں اور عثمان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان ایک زوردار تیر مارتا ہے، ایک منگول آگے آتا ہے اور اس کی گردن میں سے گزر جاتا ہے۔ گہاتو کہتا ہے عثمان تم مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ میں تم سب کو مار دوں گا، میں اسی لیے اتنی زیادہ جیتا ہوں کیونکہ مجھے تم سب کو مارنا ہے۔ عثمان پر جنگجو حملہ کر دیتے ہیں تو عثمان صاحب اپنی حفاظت کرتے ہیں اور ان سب جنگجوؤں کو منگولوں کو مار ڈالتے ہیں۔ ترگت نیچے گر جاتا ہے تو اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے، پھر ترگت بھی بہت آسانی سے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ ادھر سے وزیر عالم شاہ عثمان کے تمام سپاہیوں کو باندھ کر ایک جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر نیچے زیر زمین ایک پنجرا بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ گہاتو گر جاتا ہے تو بھائی سنگور اسے سنبھالتا ہے اور کہتا ہے جرکتا میرے بھائی سنبھالو خود کو۔ اتنی دیر میں باقی تمام سپاہیوں کو عالم شاہ کے سپاہی نیچے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر جرکتائے کی باری آتی ہے تو سپاہی کہتے ہیں یہ زخمی ہیں،
ہم خود اسے نیچے اتار دیں گے، اس کو کچھ ہو جائے گا۔ آخرکار جرکتائی کو بھی نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تب سپاہی کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ عالم شاہ کہتا ہے کونیا کے وزیر سے تم نے غداری کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ دیکھو تمہارے سردار نے تمہیں یہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اب کوئی تمہیں نہیں بچائے گا۔ اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ان کو پینے کے لیے نہ صاف پانی دینا اور نہ کھانے کے لیے اچھا کھانا، یہی ان کی سزا ہے۔ عثمان صاحب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں دیہاتوں کے پیچھے، تو ایک دم سے آگے سے انہوں نے ایک جال بچھایا ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے بہت زیادہ لکڑی ہوتی ہیں اور وہ کانٹے دار ہوتی ہیں۔ ترگت بس گرنے ہی لگتا ہے کہ عثمان سنبھال لیتا ہے اور کہتا ہے ترگت پیچھے کی جانب آؤ۔ پیچھے سے منگول حملہ کر دیتے ہیں، لیکن عثمان صاحب وہاں پر بھی بچ جاتے ہیں۔ اور عثمان کہتا ہے انہوں نے ہمارے لیے بہت سی جگہ پر پھندے لگائے ہیں، ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ ترگت کہتا ہے ہاں عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے کہ تو زخمی ہے، وہ آسان راستوں سے جائے گا، ہمیں اوپر سے جانا ہوگا۔ پھر وہ دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ہوئے پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو سلجان خاتون کو پتہ چل جاتا ہے۔ عائشہ خاتون ملحم سے کہتی ہے ہاں یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ہم بالا خاتون کو نہیں بتائیں گے تاکہ وہ مزید خود کو غم میں نہ پائے۔ اس کے بعد وزیر عالم شاہ کئی قبیلے میں آ جاتا ہے۔ جیسی ڈھول کی آواز سنائی دیتی ہے سلجان خاتون بھیج دیتی ہے ملحن کو اور کہتی جاؤ بیٹا تم دیکھ کر کیا ہوا ہے۔ جیسی ملحن کی نظر عالم شاہ پر پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ عالم شاہ کہتا ہے جیسے تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تم سب باغیوں کو پکڑنے آیا ہوں، کئی قبیلہ اب سے میری ملکیت ہوگا، تمام سپاہیوں کی گردنوں پر تلواریں ہیں۔ ملحن کہتی ہے بالا خاتون ان کی طبیعت خراب ہے، تم مجھے لے جاؤ، میری والدہ اور بالا کو چھوڑ دو۔ عالم شاہ کہتا ہے یہ جھوٹ اب نہیں چلے گا، تم سب کو قیدی بنا کر کے میں لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے عالم شاہ آگے بڑھتا ہے اور ہر ایک سپاہی کو پکڑ لیتا ہے، قبیلے پر اور خیموں پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ دوستو آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے جو سامنے آپ کے ویڈیو آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔